بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی میں السلام علیکم۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے کل 11 بہن بھائی تھے۔ پاکستان بنا تو ان کا خاندان کولکتہ سے ڈھاکہ آ گیا۔ 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ 1953 میں کمیشن مل گیا۔ ان کے والد فوج کی ملازمت کے خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوجی ملازمت نہیں کی۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ یہ CSS کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو جائیں۔ وہ فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے، لیکن ایم عالم اپنے ارادے پر ڈٹ گئے۔ یوں ان کا ایئر فورس کا کیریئر شروع ہو گیا۔ شادی کی عمر ہوئی تو شادی سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، میرے کندھوں پر 11 لوگوں کی ذمہ داری ہے، جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی۔ بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا۔ وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور PAF سرگودا میں تعینات تھے۔ وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بھارتی سرحد پر پہنچے۔ ان کا آمنا سامنا بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں سے ہو گیا۔ بھارتی طیارے ان کے F-86 پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے نے انہیں جرأت، بہادری، دانش مندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا۔ انہوں نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا طیارہ گرایا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی 4 طیارے بھی مار گرائے۔ یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ پر محیط تھا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور اطمینان سے سرگودا واپس آ گئے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ تھا، یہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پاکستان کا بیٹا پاکستانی قوم کا ہیرو بن چکا تھا، لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہانی ہمارے اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا جسے ایم عالم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ہمارے اصلی ہیرو ہیں۔ ایم عالم بہادر، بے باک، جرأت مند اور کھرے انسان تھے۔ بڑی سے بڑی بات بڑے سے بڑے آدمی کے منہ پر کہہ دیتے۔ یہ جرأت مندی آہستہ آہستہ ان کے زوال کا سبب بن گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے۔ وہ سب کے سامنے بانگ دہل کہتے، بنگالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا۔ 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ایم عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے 1971 میں۔ 1965 کے اس ہیرو کو جہاز صرف اس لیے نہیں اڑانے دیا گیا کہ ان کا خاندان بنگلہ دیش میں ہے، کہیں وہ بھی بنگلہ دیش کے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا ایم عالم ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ دیکھے۔ پہلی ہجرت پٹنہ سے کولکتہ، دوسری ہجرت کولکتہ سے ڈھاکہ اور تیسری ہجرت محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے ایم عالم پر 2 اثرات چھوڑے۔ پہلا اثرات ان کی زبان پر اور دوسرا اثر ان کے دماغ پر ہوا۔ ان کی زبان پہلے سے زیادہ حق اور سچ کہنے لگی۔ وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دوسرا اثر ان کے دماغ پر ہوا، وہ مذہب کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ اپنا زیادہ وقت دینی کتابوں اور عبادت کو دینے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا۔ ایم عالم مارشل لا کے خلاف تھے۔ وہ بار بار کہتے، ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھیں تو ہم باقی پاکستان بھی کھو دیں گے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے۔ وہ انہیں ایسے القابات سے نوازتے جو یہاں نہیں بتائے جا سکتے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو محفوظ کرتے۔ 1982 میں انور شمیم ایئر فورس کے چیف تھے۔ یہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دوست بھی تھے۔ ایئر مارشل انور شمیم اچھے انسان تھے، لیکن وہ اپنی بیگم کے زیر اثر تھے۔ ان کی بیگم پر کرپشن کے الزامات تھے۔ ایم عالم ایئر فورس کے میس میں ان الزامات پر ببانگ دہل ذکر کرتے۔ وہ بار بار کہتے، جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ خفیہ ادارے یہ گفتگو ٹیپ کر کے چیف آف ایئر سٹاف کو پہنچا دیتے۔ انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کے دنیا کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم کو 1982 میں پاکستان میں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔
وہ اس وقت ایئر کموڈور تھے۔ ایم عالم کی پنشن سمیت تمام مراد روک لی گئیں۔ وہ درویش صفت انسان تھے، دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شادی انہوں نے نہیں کی۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلالہ ایئر بیس کے میس میں مقیم ہو گئے۔ وہ ایک کمرے تک محدود تھے، کتابیں تھی، عبادت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھیں۔ حکومت کوشش کر کے نوجوان افسروں کو ان سے دور رکھتی، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ان تک پہنچ جاتا تو اس کے قوائف جمع کر لیے جاتے اور بعد میں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی۔ چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد ایئر فورس نے انہیں پنشن اور دیگر مراد دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک خوددار انسان تھے، وہ 10 دن فاقہ کاٹ لیتے لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ مدت بعد ایک ایسا شخص ایئر چیف بن گیا جو ان کی کمان میں کام کرتا تھا۔ اس نے ان کے تمام دوستوں کو درمیان میں ڈالا۔ 2 درجن لوگوں نے ان کی منت سماجت کی اور یوں وہ ریٹائرمنٹ کی طویل مدت بعد صرف پینشن لینے پر رضامند ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو ایم عالم صاحب نے ان پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار قرار دیتے۔ وہ کہتے تھے جنرل مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ بھی ہیں اور یہ ہوس اقتدار کے شکار بھی ہیں، یہ لوگ ملک کو تباہ کریں گے۔ خفیہ ادارے پھر ایکٹیو ہوئے، ایک بار پھر ان کی گفتگو ٹیپ ہوئی۔ یہ ٹیپ صدر جنرل پرویز مشرف کو پیش کر دی گئی۔ صدر نے ایئر چیف کو طلب کیا، ٹیپ سنائی اور ان سے کہا چکلالہ حساس علاقہ ہے، یہ شخص ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ ہے، آپ اسے راولپنڈی سے کہیں دور بھجوا دیں۔ صدر کا حکم تھا، چنانچہ ایم عالم صاحب کا سامان باندھا گیا اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ ان کا اگلا ٹھکانہ فیصل بیس تھا، یہ انتقال تک فیصل بیس میں رہے۔ دسمبر 2012 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں نیوی کے ہاسپٹل شفا میں منتقل کیا گیا۔ یہ وہاں 18 مارچ 2013 تک داخل رہے۔ 18 مارچ کو جب انہوں نے آخری سانس لی تو ان کی شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی شخص ان کے سرہانے موجود نہیں تھا۔ وہ پاکستانی تھے، وہ پوری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ ایم عالم کے کردار کی عظمت ملاحظہ کیجئے۔ اس مجاہد نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، ملک کے لیے 2 ہجرتوں کا دکھ دیکھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو یقیناً بنگلہ ایئر فورس کے چیف ہوتے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ وہ پوری زندگی ان لوگوں کے دیے دکھ سہتے رہے جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دوستو، زندہ اور پائندہ قومیں اپنے ہیروز کا ہمیشہ خیال رکھتی ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، پاکستان میں ہمیشہ سے سچ کہنا ایک بڑا جرم ہے۔ ہم لوگ قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر چھاپ دیتے ہیں لیکن ان کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم علامہ اقبال کو قومی شاعر ڈکلیئر کر دیتے ہیں لیکن ان کی کتابیں شائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم ایم عالم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں لیکن انہیں پوری زندگی بولنے کی آزادی نہیں دیتے۔ ہم اس سرزمین پر صرف اور صرف جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ اگر ایم عالم جیسے ہیروز بھی جھوٹ سچ بولنے کی گستاخی کر بیٹھے تو ہم پہلے انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ہم انہیں بھی ریٹائر کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتے، ہم ان کی پنشن بھی روک لیتے ہیں اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ہم کس قدر سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ اگر تاریخ پڑھیں تو تاریخ ہمیں ہمیشہ معاف نہیں کرے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ مزید اچھی